حضرت یوسف علیہ السلام حسب معمول شاہی لباس میں وقار اور سکون کے ساتھ تخت کے قریب موجود تھے۔ ان کی نگاہیں لوگوں کے ہجوم پر تھیں، مگر دل کسی اور طرف متوجہ تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ قافلہ دربار میں داخل ہوا جس کا حضرت یوسف کو شدت سے انتظار تھا۔ وہی بھائی جو برسوں پہلے کنعان سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ اس بار ایک نوجوان بھی تھا، حضرت بنیامین۔ جیسے ہی حضرت یوسف کی نظر بنیامین پر پڑی، دل میں ایک طوفان سا اٹھا، مگر چہرے پر سکون اور خاموشی برقرار رہی۔ برسوں بعد اپنے سگے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حضرت یوسف نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بھائیوں نے حسب دستور اناج کی درخواست پیش کی۔ حضرت یوسف نے گہری نظر سے سب کو دیکھا، مگر کسی نے بھی انہیں پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف نے نرمی سے سوال کیا، کیا یہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے جس کا ذکر تم نے کیا تھا؟ بھائیوں نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، یہی ہمارے والد کا سب سے پیارا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے دل میں ایک درد بھری خوشی اتر آئی۔ انہوں نے بنیامین کو غور سے دیکھا، مگر خود کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسی دن حضرت یوسف نے ایک منصوبہ دل میں باندھا، ایک ایسا منصوبہ جو اللہ کے وعدے کی تکمیل کی طرف ایک اور قدم تھا۔ اناج کی تقسیم کے بعد حضرت یوسف نے خفیہ طور پر اپنے خادم کو حکم دیا کہ شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اور حضرت یوسف ہر قدم پر صبر و حکمت سے کام لے رہے تھے۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہونے لگا تو دربار کے محافظوں نے آواز دی، اے قافلے والو، تم پر چوری کا الزام ہے۔ یہ سنتے ہی بھائی گھبرا گئے، واپس پلٹے اور کہا، ہم چور نہیں ہیں، ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے۔ تحقیق کی گئی تو وہی شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ بھائیوں پر سخت طاری ہو گیا۔ وہ سخت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ حضرت یوسف نے قانون کے مطابق فیصلہ سنایا کہ جس کے سامان سے چیز برآمد ہو وہی مصر میں روک لیا جائے۔ بھائیوں نے بہت منت سماجت کی، کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے، کسی اور کو اس کے بدلے رکھ لیں، مگر حضرت یوسف نے انکار کر دیا۔ سب بھائی نا امید ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم نے والد سے کیا وعدہ کیا تھا، میں مصر سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین کو ساتھ نہ لے جاؤں یا اللہ کوئی اور فیصلہ نہ فرما دے۔ آخرکار باقی بھائی کنعان واپس روانہ ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری داستان سنا دی۔ حضرت یعقوب نے صبر سے کام لیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، مگر زبان پر وہی الفاظ تھے، بس صبر جمیل ہی بہتر ہے، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے۔